لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں علم کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت پر فرض قرار دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور عربی کا مقولہ ہے تعلم العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک، یعنی قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی کتنا بھی سیکھے وہ کم ہی ہے. اسی لیے امام ابو عمر العلا رحمہ اللہ سے پوچھا گیا الی متی یحسن الرجل ان یتعلم فقال ما دامت الحیات تحسن به. ان سے پوچھا گیا کہ انسان کو کب تک علم حاصل کرنا چاہیے، تو اس عالی دماغ شخص نے کہا ما دامت الحیات تحسن به، جب تک زندگی اس پر مہربان رہے تب تک انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. اور امام ابن ابی غسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم ان يترك التعلم، کہ جس شخص کے پاس علم ہے اس آدمی کو علم حاصل کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تزال عالما ما كنت متعلما فاذا استغنيت تكن جاهلا. فرماتے ہیں تم اس وقت تک عالم رہو گے جب تک کہ تم علم حاصل کرتے رہو گے، اور جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ اب مجھے بہت زیادہ علم حاصل ہو گیا تو تکن جاہلا، تم جاہل ہو جاؤ گے. میرے محترم دوستو، گزشتہ درس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا تو وہ ایک استاد کی حیثیت سے اور علم پھیلانے کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو مبعوث کیا تھا. اور میں نے یہ آیت کی تلاوت کی تھی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو کہ ان کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کا درس دیتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں، اور پھر وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو شرک کی، کفر کی اور اس طرح کے جتنے بھی گندگیاں ہیں ان تمام گندگیوں سے پاک کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کا جو مقصد ہے ایک تو علم کو پھیلانا، اور دوسرا کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا. تزکیے سے مراد جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ دل کے جتنی بھی گندگیاں ہیں تو ان کو دھونا. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کو امت کے علماء نے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور اس کام میں وہ جٹ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک امت کو تعلیم علماء دیتے رہے.
اور ان کو کتاب و سنت کا درس دیتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے رہے. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بڑی فضیلت و بزرگی بیان فرمائی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء علیہ السلام نے اپنے پیچھے دینار و درہم نہیں چھوڑے. انما ورثوا العلم، انہوں نے اپنی جو میراث چھوڑی ہے وہ علم چھوڑی ہے. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جو شخص اس علم کو حاصل کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ وراثت نبوت سے بہت بڑا حصہ اس نے حاصل کر لیا. میرے محترم دوستو، اور اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، اگر اس دنیا میں کوئی قابل رشک ہیں تو صرف دو شخصیتیں ایسی ہیں جو کہ قابل رشک ہیں. ان میں سے ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، ایک ایسا شخص جسے کہ اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا اور وہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، تو ایسا شخص اس دنیا میں قابل رشک ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، لوگوں ایک عالم کی فضیلت عابد و زاہد پر ایسی ہی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر. جس طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساری امت میں سب سے زیادہ افضل تھے، تو آپ علیہ السلام نے ایک عابد پر ایک عالم کی فضیلت کو آپ نے فرمایا جس طرح کہ میری فضیلت ہے تم میں سے ایک عام آدمی پر. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل لیلۃ البدر کفضل القمر لیلۃ البدر علی الکواکب، کہ ایک عالم کی فضیلت عابدوں زاہدوں پر ایسے ہی ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم دین کے سونے کو اور ایک عابد شب زندہ دار کی عبادت کو آپ علیہ السلام نے دونوں برابر قرار دیا کہ ایک عالم اگر سوتا بھی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ ایک اس زاہد شب زندہ دار کو جو کہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ اس لیے کہ علماء کرام نے اس دنیا میں جو بھی فتنے اسلام پر آئے ہیں اور اسلام میں جتنے بھی فسادات جب بھی ابھرے ہیں تو سب سے زیادہ اس کا مقابلہ کرنے والے یہ حضرات علماء تھے. چاہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو فتنے اٹھے اس کا وہ فتنے ہو، چاہے فتنے خلق قرآن ہو، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جتنے بھی فتنے اس امت میں اٹھے ہیں تو سب کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے یہ حضرات علماء کرام ہیں. تو میرے محترم دوستو، اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کا بڑا اہتمام کرنے کا اور ان کا بڑا احترام کرنے کا آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینة والوقار وتتواضعوا لمن تتعلمون منه، کہ لوگوں تم علم حاصل کرو اور علم کے لیے سکون اور وقار حاصل کرو، وتتواضعوا لمن تتعلمون منه، اور جس سے تم علم حاصل کرتے ہو اس کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرو. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یحصل العلم الا بالتواضع والقاء السمع، لوگوں یاد رکھو اگر علم اس دنیا میں کسی شخص کو حاصل کرنا ہو تو وہ تواضع اور خاکساری سے ہی حاصل کر سکتا ہے. وہ القاء السمع، اور نہایت ہی غور و خوض کے ساتھ اگر وہ سنتا ہے تبھی اسے علم حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا يحصل الرجل من عنده کبر او مستحیی، کہ ایسا شخص کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا جو کہ جس میں تکبر کی خوبو پائی جاتی ہو یا جو شرمانے والا ہو، تو ایسا شخص علم حاصل نہیں کرتا. میرے محترم دوستو، اور اسی کا نتیجہ تھا
کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بڑے بڑے ائمہ دین اپنے علماء کا اور اپنے اساتذہ کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صاحب علم و فضل ہیں. صرف صاحب علم و فضل ہی نہیں بلکہ آپ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، یعنی امت کا سب سے بڑا عالم. لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر مسجد سے باہر نکلتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے اور خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور اس امت کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن وہ آپ اپنا گھوڑا لاتے اور اس پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کراتے اور اس کی نکیل خود تھام کر وہ چلتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کا اسی طرح احترام کریں. میرے محترم دوستو، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت کا یہ عالم رہتا تھا کہ میں ان کے سامنے کتاب کے ورق کو بھی بڑے ہی آہستگی سے پلٹتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے سے آپ کو ڈسٹرب نہ ہو جائے. میرے محترم دوستو، اب کتاب کا ورق پلٹنے سے کس قدر شور ہوگا، لیکن یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ادب و احترام تھا کہ جس کی وجہ سے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کتاب کا ورق پلٹنے کی بھی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے تھے. اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں پانی پینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. میرے محترم دوستو، اور حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو کہ امام اہل السنہ کہا جاتا، اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ انسان تو انسان بلکہ جنات و شیاطین بھی آپ کی فرما برداری کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ خلیفہ واسق کی ایک لونڈی پر جن فریفتہ ہو گیا اور اس نے اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین کو دعوت دی اور بڑے بڑے عاملوں اور زاہدوں نے اس لونڈی کا علاج کیا، لیکن وہ جن ایسا تھا کہ کسی سے بھی وہ نہیں جاتا تھا. آخر اس نے امام احمد ابن حنبل کو لکھا کہ اے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف لے آئیں اور براہ کرم اس جن کو اس عورت سے اتار دیں. حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کے دربار میں بہت ہی کم جاتے تھے اور کبھی اگر جانا بھی ہوا تو جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد وہ واپس لوٹ کر آتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس جن کو اتارنے کے لیے وہاں تک آنے کی ضرورت نہیں. آپ نے اپنے شاگرد کو اپنا ایک چپل کھڑاؤں دے کر بھیجا اور یہ کہا کہ یہ چپل لے کر جاؤ اور اس عورت کے سامنے بآواز بلند 3 مرتبہ یہ بات کہو کہ احمد ابن حنبل تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اس عورت کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ اسی چپل سے تمہاری پٹائی ہوگی. تو جس وقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے ان کے سامنے اس عورت کے سامنے یہ بات کہی تو اس کی زبان سے جن بول پڑا، کہنے لگا سمینا و اطانا علی احمد ابن حنبل، سمینا و اطانا علی احمد ابن حنبل، سمینا و اطانا علی احمد ابن حنبل فإنه اطاع الله ورسوله وامرنا باطاعته ولو امرنا ان نخرج من العراق لخرجنا. کہنے لگا کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سر آنکھوں پر. 3 مرتبہ یہ بات اس نے دہرائی اور پھر کہنے لگا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اور ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں. یہ تو اس عورت کو چھوڑ کر جانے کی بات کہہ رہے ہیں، اگر یہ ہمیں عراق بھی چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دے تو میں ان کی فرما برداری کروں. تو جب تک حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تب تک وہ عورت اس کے جسم میں پھر وہ جن داخل نہیں ہوا. تو میرے محترم دوستو، یہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی تعظیم اپنے اساتذہ کے سامنے کیسی تھی اور کس طرح وہ اپنے اساتذہ کا احترام کیا کرتے تھے. امام خلف الاحمر رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. تو حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے جب آتے تو 2 زانو ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے لا اقعد هكذا الا بين يديك لاننا امرنا ان نحترم علماءنا.
کہ حضرت اس طرح میں صرف آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں اس لیے کہ لأننا امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ حالانکہ وہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں اگر کبھی چلے بھی جاتے تو آپ پیر پھیلا کر بیٹھتے اور اس طرح نہیں بیٹھتے جس طرح کے بادشاہوں کے سامنے عموماً لوگ بیٹھتے ہیں، بلکہ پیر پھیلا کر بیٹھتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ متوکل نے بڑی آپ کو زبردستی کی کہ آپ تشریف لے آئیں اور میرے دربار کو عزت بخشے۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بادل ناخواستہ چلے گئے اور جا کر آپ دربار میں پیر پھیلا کر بیٹھے تو خلیفہ متوکل آیا اور اس نے 90,000 درہم کی تھیلی آپ کی نظر کی اور یہ کہا کہ حضرت یہ آپ اپنے اخراجات کے لیے رکھ لیں۔ تو اس اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ بادشاہ وقت کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ جو بادشاہوں کے دربار میں پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور آپ نے اس تھیلی کو واپس کر دیا، کہا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کم از کم آپ فقراء و مساکین میں اسے خیرات کر دیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائیو کہ فرمایا کہ فقراء و مساکین کا مجمع میرے گھر سے زیادہ آپ کے محل کے سامنے رہتا ہے، آپ ہی اسے فقراء و مساکین میں تقسیم کرا دیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ جلیل القدر علماء ہیں کہ جن کی نظیر اس دنیا کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود حالانکہ امام خلف الاحمر اتنے بڑے کوئی علامہ شخص نہیں تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے ان سے جو علم حاصل کیا تھا اس قدر ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور خود حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من تعلمت منہ حرفا کنت له عبدا مملوکا الی یوم القیامہ، جس شخص سے میں نے ایک حرف سیکھا تو اس کے لیے میں قیامت کی صبح تک کے لیے زر خرید و غلام بن گیا۔ میرے محترم دوستو، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے دونوں ہم عمر ہی، لیکن یہ کہ علم میں عمر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ کتنے ایسے اساتذہ ہیں جو کہ کم عمر تھے اور ان سے بزرگ لوگوں نے علم حاصل کیا اور ان کے سامنے ایسے بادب ہو کر بیٹھتے تھے جیسا کہ کوئی طفل نو مکتب اپنے کسی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور جو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا شہر تھا تو وہاں پر تشریف لے گئے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سے 5-6 میل دور جا کر آپ کا استقبال کیا، اور جس وقت اترنے لگے تو آپ نے ان کے قدموں کو چوم لیا اور کہا دانی اقبل رجلا، مجھے چھوڑیے کہ میں آپ کے قدموں کو چوم لوں۔ میرے محترم دوستو، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے نیک اور اللہ والے خلیفہ گزرے ہیں، تو ان کے 2 فرزند تھے، ایک تو امین اور دوسرا مامون، اور ان کی تربیت کے لیے آپ نے ایک عالم دین کو رکھا تھا جن کو کہ امام فرا النحوی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ تو امام فرا النحوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے کسی کام سے بچوں کو پڑھاتے دونوں شہزادوں کو پڑھاتے کسی کام کے لیے باہر نکلے۔ میرے محترم دوستو، وہ بچے شہزادے اور ایسے شہزادے جن کی باپ کی حکومت مراکش سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، اور جس کے تعلق سے خود ہارون رشید کہا کرتے تھے بادلوں کو دیکھ کر کہ اے بادل تو چاہے جہاں کہیں جا کر برس، لیکن تیرا خراج اور ٹیکس وہ مجھ تک آ کر ہی رہے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اتنا زبردست بادشاہ اور جس کی اتنی بڑی سلطنت، اور اس کے جو فرزند ہیں اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ اپنے استاد کا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام فرا النحوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھنا چاہا تو انہوں نے بھانپ لیا کہ ہمارے استاد محترم باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو فوراً کا فوراً دونوں شہزادے دوڑے، اور ہر ایک کا یہ ارادہ تھا کہ استاد کے جوتوں کو میں خود درست کر دوں، لیکن یہ کہ دونوں جوتوں پر جھپٹ پڑے
اور دونوں جوتے ایک شخص کو نہیں ملے بلکہ ایک امین کو ملا اور دوسرا مامون کو ملا. تو امام فرا نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ دونوں مل کر میرے جوتوں کو آپ ٹھیک کر دیں. چنانچہ ان دونوں شہزادوں نے ان کے جوتوں کو ٹھیک کیا تو وہ پہن کر باہر نکلے. اور ہارون رشید اپنے محل میں اور محل کے باہر جو بھی واقعات ہوتے تھے تو اس کے لیے اس نے کچھ ایسے لوگوں کو رکھا تھا جو کہ ہر واقعے کی خبر اس تک پہنچاتے تھے. تو چنانچہ اس واقعے کی خبر بھی خلیفہ ہارون رشید کو پہنچائی گئی. میرے محترم دوستو، اگر آج کا کوئی بادشاہ ہوتا تو شاید اس استاد کی چمڑی چھلوا دیتا اور اس کو تختے دار پر چڑھا دیتا، لیکن ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، سن کر خوش ہو گئے اور دوسرے دن دربار طلب کیا. اپنے دونوں شہزادوں کو بھی بلایا اور امام فرا النحوی کو بھی بلایا اور بلا کر تمام جتنے بھی لوگ حاضرین بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس دنیا میں تو سب سے باعزت امیر المؤمنین ہے. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہیں جس کے قدموں کے جوتے امیر المؤمنین کے دو فرزند ٹھیک کرتے ہوں. اور وہ وہاں سے اٹھا، امام فرا النحوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مسند پر لا کر بٹھایا اور یہ کہا کہ یہ میرے بچوں کے استاد ہیں جن کے چپل اور جوتے ٹھیک کرنے کو میرے بچے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ باعزت شخصیت اگر کوئی ہے تو یہ استاد امام فرا النحوی رحمۃ اللہ علیہ. میرے محترم دوستو، اور اس نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی انعام دیا اور حضرت امام فرا النحوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس نے اعزاز بخشا. اور پھر اس نے اپنے جتنے بھی درباری ہیں ان تمام کو نصیحت کی کہ علماء کرام کی اسی طرح عزت افزائی ہونی چاہیے اور ان کا اسی طرح احترام ہونا چاہیے. اور یہ بات میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہندوستان کا جو مغلیہ تاجدار ہے سلطان محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے کہ بادشاہی میں فقیری کی. اور یہ وہ شخص اس نے اتنی لمبی چوڑی سلطنت ہندوستان میں بنائی کہ کسی دور میں کسی مسلم بادشاہ نے، حتیٰ کہ انگریزوں نے بھی اتنی بڑی حکومت نہیں بنائی جتنا کہ امام محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی. آپ کی حکومت کابل سے لے کر رنگون تک اور تبت سے لے کر کنیا کماری تک، اور اتنی بڑی سلطنت سوائے محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اور کسی نے اس ہندوستان میں قائم نہیں کی. میرے محترم دوستو، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ سلطان بننے سے پہلے، بادشاہ بننے سے پہلے بڑے رنگین مزاج تھے اور ان کی زندگی بڑے عیش سے گزرا کرتی تھی. لیکن استاد کی ایک بات نے ان کی زندگی کو رونق بخشی اور ایسے چمکایا کہ کل تک جو بادشاہ عیش پرست تھا وہ زاہب شب زندہ دار بن گیا اور عابد و زاہد بن گیا. آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ جس وقت یہ بادشاہ بنے تو ان کے استاد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب نور الانوار ہے اور آج بھی عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے. تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتا چلا کہ میرا شاگرد ہندوستان کا بادشاہ بنا. تو اس وقت اورنگزیب کا جو پایا تخت تھا وہ آگرہ میں تھا. تو جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم، میرا شاگرد ہندوستان کا بادشاہ بنا ہے، اس کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ بناؤ. تو چنانچہ ان کے اہلیہ محترمہ نے بادشاہ کے لیے باجرے کے گلگلے بنائے تو اسے دیا اور لے کر سیدھا آگرہ پہنچے. اور جس وقت آگرہ پہنچے بادشاہ کو خبر دی گئی تو بادشاہ محل کے باہر آ کر ان کا استقبال کیا اور اپنے تخت پر لا کر اپنے استاد کو بٹھایا اور خود ان کے سامنے ایسا بیٹھ گیا جیسا کہ کسی استاد کے سامنے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے. تو علامہ جیون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ضرور مجھے دیں. تو انہوں نے باجرہ کے گلگلے نکالے. اب پتہ نہیں کون سے دن وہ کے بنے ہوئے تھے وہ، اور وہاں پہنچنے تک اس کی کیا حالت ہو گئی تھی. تو
लाकर उन्होंने एक गुलगुला बादशाह के मुंह में रखा। अब बादशाह और वो भी सल्तनत मुगलिया का शहजादा और फिर उसका बादशाह, जो ही ये गुलगुला उन्होंने मुंह में रखा तो जोर की उल्टियाँ हो गई, क़य हो गई और उपकाई आए और उन्होंने क़य कर दिया। ये बात अल्लामा जीवन रहमतुल्लाह अलैह को नागवार गुजरी। उनकी ज़बान से एक लफ्ज़ निकला, कहा बेटे क्या हराम के लुक़मे खा खा कर हलाल के लुक़मे हलक़ से नीचे नहीं उतर रहे हैं? मेरे मोहतरम दोस्तों, इस एक जुमले ने सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और वो कल तक जो ऐश परस्त थे, ऐश व इशरत को छोड़ दिया, आबिद शब जिंदादार बन गए, तहज्जुद गुजार बन गए, बल्कि उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया कि वो अवाम के ख़जाने का एक फ़िल्स भी अपने ऊपर खर्च करें। कुरान मजीद की किताबत किया करते थे, टोपियाँ सिला करते थे और इसी तरह उन्होंने 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की घोड़े की पीठ पर बैठकर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उस्ताद की एक बात ने उनकी ज़िंदगी की काया पलट कर रख दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हैं वो वाक़यात। लेकिन आज हमारा आलम क्या है? हमारा आलम यह है कि हम अपने उस्ताद को अपना दर खरीद गुलाम समझते हैं। बल्कि आजकल तो जो जाहिल होते हैं वो उलमा से पहले फतवे देने शुरू कर देते हैं। अगर किसी आलिम से किसी ने कोई सवाल पूछा, वो आलिम तो खामोश रहता है, अभी वो कुछ कहने की ही के मूड में रहते हैं कि जो जाहिल मुतलक हैं वो अपना बयान देना शुरू कर देते हैं कि भाई इसका मसला ये है। एक मरतबा मेरे साथ भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। एक आदमी ने मुझसे एक सवाल किया कि मौलवी साहब, तौहीद किसे कहते हैं और शिर्क किसे कहते हैं? अभी मैं ज़बान खोल ही रहा था कि एक जाहिल मुतलक बोल पड़ा, कहा अजी इतना छोटा मसला वो मौलवी साहब से पूछने की ज़रूरत क्या है? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। अगर गाय को ज़बा करके खाएं तो ये तौहीद है, अगर ऐसा ही खा लें तो शिर्क है। तो अब वो जवाब क्या था? उनकी जहालत का एक पिटारा था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, और आज ये मनाजिर हम उमूमन देखते हैं। और उलमा ने इल्म की 3 किस्में बयान की हैं। एक तो ये कि पहली किस्म में आदमी के पास थोड़ा मोड़ा इल्म रहता है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा अल्लामा समझता है। और इस तरह के जो जाहिल हैं तो इनकी बड़ी कसरत है कि 2-4 हदीसें किसी की ज़बान से सुन ली, 2-4 आयतों का तर्जुमा मालूम कर लिया, 1-2 हदीसें याद कर ली और अपने आप को फ़कीह वक्त अल्लामा ज़बान तस्वुर करते हैं। ये इल्म का पहला स्टेज है। और इल्म का दूसरा स्टेज ये है कि आदमी के पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, लेकिन उसे ये एहसास होता है कि मेरे पास जो इल्म है बहुत ही कम है और मुझे और ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए। ये इल्म का दूसरा स्टेज है। और इल्म का तीसरा स्टेज ये है कि आदमी इल्म का बहरे ज़ख़ार होता है, लेकिन इसके बावजूद वो ये समझता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि आवाम की जो अक्सरियत है, बल्कि 95% जो लोग हैं वो इसी पहली किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं कि थोड़ा बहुत इल्म अगर उन्होंने कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, तो होता यह है कि किसी अल्लामा से एक कोई सवाल किया जाता है, वो बेचारे अभी कुछ कहने वाले ही होते हैं कि जोहला बोल पड़ते हैं और उनके तरफ से जवाब देना शुरू कर देते हैं। हालांकि उलमा की मजलिस में बोलना भी नाजायज़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी में ये बाब बांधा है, बाबुम मिनल इल्म अन यक़ूल रजुलु ला आलम, कि बाप इस बारे में कि कोई बंदा ये कहे कि मैं नहीं जानता, ये भी एक इल्म है, ये भी एक इल्म है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से कोई सवाल पूछा जाता अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, तो अपने से बड़े आलिम अगर किसी मजलिस में मौजूद हों तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अपनी ज़बान खोलना ये हद दर्जा की हिमाकत। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से अगर कोई बात पूछी जाती, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते तो फरमाते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में सहाबा किराम से पूछा अय्यु यौमिन हाज़ा, ये कौन सा दिन है?
حالانکہ تمام کو پتا تھا کہ آج یوم عرفہ ہے. ایو شہرن ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تمام کو پتا تھا کہ یہ ذی الحجہ ہے. ایو بلدن ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ شہر مکہ ہے. یہ تو سب جانتے تھے، لیکن پھر بھی اگر ہم کہیں گے تو اتنا ہی معلوم ہوگا جتنا کہ ہم کو پتا ہے. لیکن زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ موتیاں نکل گئی تو امت کے علم میں اضافہ ہو جائے. تو اسی لیے وہ کہا کرتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لا کر یہ کہا ہے کہ سب کچھ جاننے کا نام ہی علم نہیں ہے، بلکہ علم یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہ جانتے ہوں تو یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا. امام دار الہجرت حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام ہیں جنہوں نے کہ وقت کے ظالموں اور جابروں کا مقابلہ کیا. اور ان کے زمانے میں ابو جعفر منصور نے بڑے ظلم ان پر ڈھائے کہ اس بارے میں کہ زبردستی کے طلاق جائز ہے یا ناجائز. مثلا کسی آدمی کے ہاتھ پیر باندھے، اس کے سر پر اگر بندوق رکھ کر یہ کہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دیتا کہ نہیں، اگر وہ بیچارہ مارے ڈر کے طلاق دے دے تو اس کے تعلق سے پوچھا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت زبردستی کی طلاق کیا جائز ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہا ان طلاق المکرہ لیس بشیء، کہ زبردستی کی طلاق اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل سراسر ناجائز. تو لوگوں نے اس کا جو مطلب لیا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، تو اس نے مدینے والوں سے زبردستی بیعت لی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب زبردستی کی طلاق ناجائز ہے تو زبردستی کی بیعت بھی ناجائز. تو چنانچہ جب ابو جعفر منصور کو اس کا علم ہوا تو اس نے 1,00,000 دینار کا تحفہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا اور یہ کہا کہ آپ اپنے فتوے کو بدل دیں. لیکن قربان جائیو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. انہوں نے اس تھیلی کو لانے والے کے منہ پر مار دیا اور کہا کہ جس طرح میں تیرے منہ پر پھینکا ہوں، جا تو اپنے خلیفہ وقت کے منہ پر پھینک. اور یہ کہا کہ امام مالک مٹ تو جائے گا لیکن اس کا فتویٰ بدل نہیں سکتا. پھر ان کو سخت سردی کے عالم میں ان کے کپڑے ان کے جو پیٹھ پر تھے ابا نکالی جاتی تھی، ٹھنڈا پانی، برفیلا پانی ان کے پیٹھ پر ڈالا جاتا تھا، اور کئی جلاد مقرر کر دیے جاتے تھے کہ وہ ان پر کوڑے برسائیں. اور آپ کے بازوؤں کو اس طرح پیچھے سے باندھ دیا گیا جکڑ کر کہ آپ کے جو مونڈے تھے، آپ کے جو دونوں ہاتھ تھے، وہ اپنے ان کی ہڈیاں کھسک گئی. اس کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ان کی مجبوری تھی کہ ان کے ہاتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے تھے بلکہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. آج کل تو جو مالکی لوگوں نے یہ سب مسلک ہی بنا لیا. حالانکہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مجبوری تھی کہ وہ بیچارے ان کے جو دونوں کندھے تھے، وہ دونوں ہاتھ تھے، وہ کندھوں سے اکھڑ گئے تھے. تو جس کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ نہیں بن سکتے تھے. اور ایسی عالم میں بھی فرمایا کرتے تھے. اور ان کو اونٹ پر سوار کرایا جاتا اور ان پر کوڑے برسائے جاتے اور مدینہ کی گلیوں میں گشت کرایا جاتا. اور آپ فرماتے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس اقول ان طلاق المکرہ لیس بشیء. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو وہ جان لے. اور میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور یہ بات پھر میں دوہرا کر کہتا ہوں کہ زبردستی کے طلاق کی جائز نہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے زمانے میں ہی ان کے علم کا جو غلغلہ تھا وہ اسپین و پرتگال تک پہنچا ہوا تھا. اور آج بھی لیبیا، تیونس اور مراکو، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام میں امام مالک کا مذہب زیادہ رائج ہے. تو میرے محترم دوست، اسپین سے لوگ آتے اور آ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی فتویٰ پوچھتے. آپ جو فتویٰ نہیں جانتے تھے، جو بات نہیں جانتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں جانتا. تو لوگ کہتے کہ حضرت آپ کی اس مسئلے کو نہیں جانتے، جبکہ آپ کے علم کے چرچے اسپین اور پرتگال میں ہو رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کے علم کے چرچے ہیں، اور وہاں پر آپ کے علم کا ڈھنڈورا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جاؤ وہاں بھی جا کر اس بات کا ڈھنڈورا پیٹو
کہ ہم نے امام مالک سے اس بات کا فتویٰ پوچھا اور انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ میرے محترم دوستوں، یہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھی جسے کہ موطا امام مالک کہتے ہیں، اور یہ ان کا علم و فضل اور تقویٰ تھا کہ اس زمانے کا بادشاہ جو ہارون رشید تھا اس نے یہ کہا کہ حضرت میں آپ کی اس کتاب کو لاگو کر دوں گا، اس کو ملک کا قانون بنا دوں گا کہ ہر شخص یہی پڑھے اور پڑھائے، اور ملک کے جتنے بھی فیصلے ہیں اسی کتاب کے مطابق۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے تقوی نے اس بات کی اجازت نہیں دی، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری کتاب سے زیادہ صحیح کتاب اور کوئی آئے، اور اس زمانے میں یہ بات معروف تھی کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ موطا امام مالک، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب یہ امام مالک کی موطا ہے۔ اور جس زمانے میں آپ نے موطا لکھی تو اس زمانے میں کئی لوگوں نے بھی موطا کے نام سے کئی کتابیں لکھی، یہاں تک کہ 3000 سے زیادہ موطائیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھی گئی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ان موطاؤں کے سمندر میں تو آپ کی موطا ڈوب کر رہ جائے گی، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ما کان للہ یبقا وما کان لغیرہ ینفد، جو اللہ کے لیے ہے وہ چیز باقی رہے گی، جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آج ساری دنیا سے تمام موطائیں ختم ہیں سوائے موطا امام مالک کی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہمارے علماء تھے اور اپنے علماء کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے، اور آج ہماری کیا کیفیت کہ ہر جاہل وہ عالم کے سامنے بولنا اپنی شان سمجھتا۔ ابھی آج ہی کا واقعہ ہے کہ میں یہ سامنے جو مسجد ہے ادھر سے وضو کر کے آ رہا تھا تو ایک بھائی تبلیغی بھائی نے مجھے پکڑ لیا، کہا کہ حضرت اذان ہو گئی ہے، آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اس مسجد میں درس دینا ہے مجھے، اور میرا 14 سال سے اس مسجد میں درس ہو رہا ہے۔ اب وہ شخص نے پتہ نہیں کیا سمجھا کہ مجھ پر تبلیغ کرنے بیٹھ گیا اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ بھئی ابھی اقامت ہونے جا رہی ہے، آپ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ تو حالانکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کتنے دنوں سے آپ لگے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ایک چلہ کر لیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جو بندہ ایک چلہ کر لیا ہے تو وہ ایسے شخص کو تبلیغ کرنے میں کار ثواب سمجھ رہا ہے جس کی الحمدللہ ایک ہماری عمر گزری ہے پڑھنے پڑھانے میں۔ تو آج امت کا یہی سب سے بڑا جو مرثیہ ہے، بلکہ امت کا سب سے بڑا جو مرض یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کہ ایک دو چار باتیں دینی علم کی حاصل کر لی، یا دین کا علم جس نے کہ ایک دو حرف جس نے حاصل کر لیا، اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھنے لگا، اور ایسے ایسے لوگوں کو جو کہ جن کے سامنے وہ طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، تو ان پر وہ تبلیغ کے جوش میں ان پر ابل پڑا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اور یہ جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تاحین حیات جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں علم حاصل کرتے رہیں، اور جن سے علم حاصل کریں ان سے ہم تواضع اور خاکساری اختیار کریں اور اپنے علماء کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔ محترم دوستو،